اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ سامعین محترم، آج ہم رافضیت کی شان ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخیوں کے حوالے سے چند باتیں آپ سے کریں گے، اس لیے کہ رافضی اسلام اور مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک گمراہ مذہب ہے اور بدترین ہے۔ محبت اہل بیت کی آڑ میں انہوں نے یہودیت پھیلائی اور اسلام کے تشخص کو بگاڑنے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ جہلاء ان کی محبت اہل بیت کا ڈرامہ دیکھ کر ان کے دام فریب میں آ گئے اور اپنا ایمان گوا بیٹھے۔ تو رافضی نہ تو اہل بیت کا محب ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کا اور نہ ہی یہ اسلام کا وفادار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے تو ان کا بنیادی مذہب ہے تبرہ کرنا، صحابہ کرام کو بکواس کرنا، گالیاں دینا۔ یہ ان کا بہت بڑا مجتہد گزرا ہے ملا باقر مجلسی۔ اس کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے حق الیقین، اردو ترجمہ، اور حصہ دوم میں صفحہ نمبر 215 پر یہ اپنا واضح عقیدہ لکھتا ہے۔ کہتا ہے ہمارا اعتقاد بیزاری سے متعلق یہ ہے کہ چاروں بتوں سے بیزاری اختیار کی جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آگے اس کی وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے جن میں تین مشہور منافق، یعنی ایک تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ اس نے بت کہا اور منافق کہا۔ کہتا ہے پہلے تین منافق ابو بکر، عمر و عثمان، اور چوتھا معاویہ ہے، اور چار عورتیں ہیں جن میں دو منافقہ مشہور ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا، جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 18 آیات کریمہ کو نازل فرمایا، اور دوسری حضرت سیدہ حفصہ سلام اللہ تعالی علیہا، اور کہتا ہے ہندہ اور ام الحکیم ہیں۔ ان کے سارے پیروی کرنے والوں سے اور فرما برداروں سے بیزاری رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر و عثمان اور امیر معاویہ، ام المومنین حضرت حفصہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت ہندہ، ان سب کی پیروی کرنے والوں، ان سے محبت رکھنے والوں سے بیزاری کرنا چاہیے، ان سے بھی بیزاری کرنا چاہیے۔ کہتا ہے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اب یہاں سے ان جاہل پیروں کو بھی اور جاہل خطیبوں کو جو اہل سنت کا لبادہ اوڑے ہوئے رافضیت کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، کم از کم وہ ان کی بنیادی کتب کا تو مطالعہ کر لیتے کہ انہوں نے صحابہ کرام اور ام المومنین کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اب ان کا کیا بنے گا جو کہتے ہیں کہ ان کے جنازوں میں شامل ہونا، خوشی غمی میں شامل ہونا جائز ہے، جی یہ کلمہ گو ہیں۔ تو یہ بیچارے رافضیت کی بنیادی کتب سے بھی ناواقف ہیں کہ ان کے نظریات اور عقیدے کیا ہیں۔ اب یہ میرے ہاتھ میں ہے ان کی کتاب قرب الاسناد، مطبوعہ ایران ہے عربی میں، اس کا صفحہ نمبر 15 ہے۔ یہ میں نے عبارت کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس کو آپ غور سے پڑھیں، دیکھیں کہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کرنے کے لیے
قرآن مقدس کو بھی نہ چھوڑا، اس میں بھی تحریف کا قول کر ڈالا۔ ویسے تو تحریف قرآن کے ان کے تقریباً اصول کافی، قمی وغیرہ سب نے لکھا ہے کہ قرآن موجودہ اصلی نہیں ہے، بدلا ہوا ہے، اصل قرآن امام مہدی کے پاس ہے، وہ قرب قیامت لے کے آئیں گے۔ ان کی ہر چھوٹی بڑی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ تو یہ قرب الاسناد والا لکھتا ہے کہ محمد بن عیسیٰ قال حدثنا ابراہیم بن عبد الحمید فی سنۃ 8 و 9 فی المسجد الحرام قال دخلت على ابی عبد اللہ علیہ السلام فاخرج الی مصحفا قال فتصفحته فبدا بصری على موضع منه فاذا فيه مكتوب فيه هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان فأصلي فيها لا تموتان فيها ولا تحييان يعني أولين۔ کہتا ہے کہ محمد بن عیسیٰ کہتا ہے کہ مسجد حرام میں مجھے یہ ابراہیم بن عبد الحمید نے بتایا کہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ایک قرآنی صحیفہ دیا جس میں یہ الفاظ موجود تھے کہ کہتا ہے میری نظر ایک جگہ پر پڑی، وہاں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ کون سے؟ کہ تم دونوں، یہ وہ جہنم ہے جسے تم دونوں جھٹلاتے رہے، یہ وہ جہنم ہے جسے تم دونوں جھٹلاتے رہے، اب اس میں تم دونوں داخل ہو جاؤ، نہ اس میں تم زندہ رہو گے نہ ہی تم دونوں کو موت آئے گی۔ ان دونوں سے مراد جنہیں بروز حشر یہ کہا جائے گا امت مسلمہ کے پہلے 2 خلیفہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جو الفاظ قرب الاسناد نے پیش کیے ہیں یہ اس وقت صورت یاسین میں موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے، ایک تو وحی الہی سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ ابو بکر عمر جہنمی ہیں، دوسرا چونکہ اب یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہیں اور قرآن پاک کو ابو بکر عمر عثمان نے جمع کیا ہے، تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے نام موجود ہیں تو ان کو کیسے گوارا تھا، لہذا انہوں نے یہ الفاظ نکال دیے ہیں۔ تحریف قرآن بھی ثابت کر دی، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، اور سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک جہنمی بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے عقائد ہیں، میں نے صرف چند 2 حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، لہذا اے سنی مسلمانوں ان لوگوں سے اپنا ایمان بچاؤ، ایسے جاہل پیروں اور جیسے جاہل خطیبوں سے بھی بچو جو اہل سنت کا سٹیج استعمال کر کے رافضیت کی وکالت کرتے ہیں اور محبت اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گستاخان صحابہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل سنت کو رافضیت کے فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔